الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَمَايُلُ نَائِمٍ اور جھک جانا سوئے ہوئے آدمی کا، نائمن سوئے ہوئے آدمی کا، احتمال احتمال ہو اس کی مقد کے زائل ہونے کا، اس کی مقد کے زائل ہونے کا، یعنی کہ ایک آدمی ہے وہ سویا ہوا ہے لیکن اس کی جو مقد ہے نا، سرین ہے، وہ زمین پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اب وہ اتنا جھک گیا ہے کہ احتمال ہے کہ اس کی مقد کیا ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، گر جائے گا۔ وہ یقین نہیں ہے تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ گر گیا تو وضو ٹوٹے گا، اگر گرا نہیں ہے، صرف احتمال ہے گرنے کا، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جھک جانا سوئے ہوئے آدمی کا احتمال ہو اس کی مقد کے زائل ہونے کا۔ ونو اور سویا ہوا آدمی قرار پکڑے ہوئے ہو، سوئے ہوئے آدمی کی مقد کیا ہو، قرار پکڑی ہو، متمکن ہو، قرار پکڑے ہوئے ہو، اور اگرچہ ٹیک لگائی ہو ایسی چیز کے ساتھ، ایسی چیز کی طرف اگرچہ ہٹا دیا جائے، ازیل ہٹا دیا جائے، زائل کر دیا جائے تو گر جائے گا ظاہر روایت پر ان دونوں میں، تو کیا ہوگا، گر جائے گا۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، اس نے نا ٹیک لگائی ہوئی ہے، ایک سرانہ ہے، سرانے کے ساتھ کیا ہوئی ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور اس کی جو مقد ہے نا وہ قرار پکڑی ہوئی ہے۔ اگر اس سرانے کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے گا، تو کیا ہوگا، گر جائے گا۔ تو ظاہر ترین روایت یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور سو جائے مصلی، نماز پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا سو جائے، ولو اگرچہ ہو رکوع والی، ساجدن اور یا سجدہ والی، اگرچہ رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، سنت کے طریقے پر، سنت کے طریقے پر رکوع اور سجود والی نماز میں اگر سو گیا تو پھر کیا ہوگا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ سنت کے مطابق اگر ہوگا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سنت سے مطابق ہونے سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجود صحیح صحیح ادا کرتا ہو، صحیح صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ سجدے میں جائے اور بالکل گر جائے، تو وہ سنت طریقہ تو نہ ہوا نا، تو وہ طریقے سے اگر ہوا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اگر سنت طریقے سے ہوگا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فصل ما یوجب الاغتسال، فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو واجب کرتی ہیں غسل کو، جو واجب کرتی ہیں کس کو، غسل کو، ٹھیک ہے۔ یفترض الغسل، فرض ہے غسل، بواحد من سبعۃ اشیاء، 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ فرض ہو جاتا ہے غسل، 7 چیزوں میں سے، یفترض فرض ہو جاتا ہے غسل 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ خروج المنی، منی کا نکلنا، منی کا نکلنا ظاہری جسم کی طرف، ظاہری جسم کی طرف جب نکلے اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے، شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے منی کا اپنی جگہ سے نکلنا غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اب بندے کو شہوت آئی ہوئی ہے، اب وہ جسم سے منی خارج ہوئی ہے، یعنی کہ منی ہوتی ہے نا پیچھے کمر میں، مرد کے ریڑھ کی ہڈی میں، اور عورت کی ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب منی نکلی شہوت کے ساتھ، ادھر سے نکلی لیکن ظاہری جسم سے نہیں نکلی، ظاہری جسم سے نہیں نکلی، ادھر سے شہوت کے ساتھ نکل گئی، جب پیشاب کرنے گیا تو وہ ادھر اس وقت شہوت نہیں تھی لیکن اس وقت منی نکل گئی، تو کہتے ہیں غسل واجب ہو جائے گا، غسل واجب فرض ہو جائے گا۔ کیوں فرض ہوگا؟ کیونکہ جب وہ اپنی جگہ سے نکلی تھی
तब वो शहवत के साथ निकली थी। ठीक है। और निकलना मनी का ज़ाहरी जिस्म की तरफ, जब निकली अपनी जगह से शहवत के साथ बग़ैर जिमा के, जिमा ना भी किया हो तब भी वो अपनी जगह से शहवत के साथ निकले तो फिर भी गुस्ल क्या हो जाएगा, फ़र्ज़ हो जाएगा। और छुप जाना व तवारी, छुप जाना हशफे का, छुप जाना हशफे का, और उसकी मिकदार का जो कटे हुए से हो, आदमी ज़िंदा आदमी, हई कहते हैं ज़िंदा आदमी, आदमी ज़िंदा आदमी के दोनों रस्तों में से किसी एक में। हशफा कहते हैं आला तनासुर के अगले मकाम को। ठीक है। अब हशफा अगर मर्द या औरत का अगला या पिछले मकाम में छुप जाए, ज़िंदा मर्द औरत के अगले या पिछले मकाम में छुप जाए तो गुस्ल क्या हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे उसकी मनी निकले या ना निकले, चाहे उसकी मनी निकले या ना निकले, हशफा छुप गया, गुस्ल क्या हो गया, फ़र्ज़ हो गया। व तवारी, और छुप जाए हशफे का, छुप जाना हशफे का, और उसकी मिकदार का, हशफा छुप जाए या जिसकी सुन्नत नहीं बैठी हुई, ठीक है, उसका जो कटे हुआ हिस्सा है ना, उसकी मिकदार छुप जाए, गुस्ल वाजिब हो जाता है। व कद्र, और उसकी मिकदार उसके कटे हुए से ज़िंदा आदमी के दोनों सबीलैन में से किसी एक में, दोनों सबीलैन में से किसी एक में छुप गया तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे तीसरा है अस्माए आमिला। क्या है? अस्माए आमिला। अस्माए आमिला लफ्ज़ी की 3 किस्में हैं, लफ्ज़ों में अमल करने वाले हरूफ की 3 किस्में। तीसरी किस्म कौन सी है? अस्माए आमिला। तीसरी किस्म अस्माए आमिला, अस्माए आमिला। ठीक है। इसकी 11 किस्में हैं। अस्माए आमिला की 11 किस्में हैं। अस्माए आमिला की कितनी किस्में हैं? 11 किस्में हैं। पहली है अस्माए शर्तिया, अस्माए शर्तिया, अस्माए शर्तिया। अस्माए शर्तिया, अस्माए शर्तिया वो कलिमा जो 2 जुमलों पर दाखिल होकर ये ज़ाहिर करे, वो कलिमा जो 2 जुमलों पर दाखिल होकर ये ज़ाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे जुमले के सबब है, पहला जुमला दूसरे जुमले के सबब है। अस्माए शर्तिया वो कलिमा जो 2 जुमलों पर दाखिल होकर ये ज़ाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे जुमले के सबब है, उसे कलिमाए शर्त कहते हैं, उसे कलिमाए शर्त कहते हैं, उसे कलिमाए शर्त कहते हैं। और उस पहले जुमले को शर्त और उस पहले जुमले को शर्त और दूसरे जुमले को जज़ा कहते हैं, उस पहले जुमले को शर्त और दूसरे जुमले को जज़ा कहते हैं। जैसे इन तदरिब अदरिब, इन तदरिब अदरिब, इन तदरिब अदरिब, इन तदरिब अदरिब। ठीक है। जो कलिमात शर्त और जज़ा को जज़म देते हैं, जो कलिमात शर्त और जज़ा को जज़म देते हैं, उनको कलिमाते, जो कलिमात शर्त और जज़ा को जज़म देते हैं, और ये 10 हैं, जो कलिमात शर्त और जज़ा को जज़म देते हैं, और ये 10 हैं। इन, इन, मन, इन, मन, मा, मा, अय्युन, 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 ऐना, ऐना, मता, ऐना, मता, अन्ना, अन्ना, इज़मा, इज़मा, हैसुमा, हैसुमा, महमा, हैसुमा, महमा, महमा। इन, मन, मा, अय्युन, ऐना,
متا، انا، اذما، حیثما، مہما، انا، حیثما، انا، اذما، حیثما، مہما، ان من ما، ان من ما، ایجن، اینا، متا، انا، اذما، حیثما، مہما، ٹھیک ہے. جیسے ان تدرب ادرب، ان تدرب ادرب، ان تدرب ادرب. اور شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی، شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی. اور جزا کبھی جملہ فعلیہ اور کبھی جملہ اسمیہ ہوگی. شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی، جزا کبھی جملہ فعلیہ ہوگی اور کبھی جملہ اسمیہ ہوگی. ٹھیک ہے. اسماء شرطیہ وہ کلمے جو دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کے سبب ہے، اسے کلمہ شرط کہتے ہیں. اور اس پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. جیسے ان تدرب ادرب، جو کلمات شرط اور جزا کو جزم دیتے ہیں وہ یہ ہیں اور وہ 10 ہیں، اور وہ یہ اور وہ 10 ہیں. اور وہ جو کلمات شرط اور جزا کو جزم دیتے ہیں وہ 10 ہیں. ان، من، ما، این، اینا، متا، انا، اذما، حیثما، مہما، اذما، حیثما، مہما. اور شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی اور جزا کبھی جملہ فعلیہ ہوگی اور کبھی جملہ اسمیہ ہوگی. دوسری قسم ہے اسماء افعال. اسماء افعال، اسماء افعال، اسماء افعال کی پہلی قسم ہے ماضی کے معنی میں ہو، ماضی کے معنی میں ہو، ماضی کے معنی میں ہو. دوسری قسم اسماء افعال ماضی کے معنی میں ہو، جیسے حیتہا، ہی ہاتا، ہی ہاتا، ہی ہاتا، شتانا، شتانا، سر آنا، سر آنا، ہی ہاتا، شتانا، سر آنا. یہ اسم کو فاعل کی بنا پر رفع دیتے ہیں، یہ اسم کو فاعل کی بنا پر رفع دیتے ہیں. جیسے ہی ہاتا یوم العید، ہی ہاتا یوم العید. اسماء افعال کی پہلی قسم ماضی کے معنی میں ہو، جیسے ہی ہاتا، شتانا، سر آنا. یہ اسم کو فاعل کی بنا پر رفع دیتے ہیں، یہ اسم کو فاعل کی بنا پر رفع دیتے ہیں. جیسے ہی ہاتا یوم العید، ہی ہاتا یوم العید. ٹھیک ہے. تیسری قسم اسماء افعال امر کے معنی میں، تیسری قسم اسماء افعال امر کے معنی میں ہو، اسماء افعال امر کے معنی میں ہو. جیسے رویدہ، رویدہ، بلہا، رویدہ، بلہا، حیا حل، حیا حل، حلما، حلما، علیکا، علیکا، دونکا، علیکا، دونکا، علیکا، دونکا، الیکا، الیکا. ٹھیک ہے. یہ اسم کو مفعول کی بنا پر نصب دیتے ہیں، یہ اسم کو مفعول کی بنا پر نصب دیتے ہیں. تیسری قسم اسماء افعال بمعنی امر کے معنی میں، رویدہ، بلہا، حیا حل، حلما، علیکا، دونکا، ہا، علیکا، دونکا، ہا. یہ اسم کو مفعول کی بنا پر نصب دیتے ہیں، اسم کو مفعول کی بنا پر نصب دیتے ہیں. جیسے رویدہ زیدن، رویدہ زیدن، جیسے رویدہ زیدن. ٹھیک ہے. اب چوتھی قسم ہے اس میں فاعل. چوتھی قسم ہے اس میں فاعل. چوتھی قسم ہے اس میں فاعل. وہ اس میں مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل واقع ہو. وہ اس میں مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل واقع ہو. وہ اس میں مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل واقع ہو. اس میں فاعل فعل معروف کی طرح فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. اس میں فاعل فعل معروف کی طرح فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. اور فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. اور فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے.
اس میں فاعل پر معرف باللام نہ ہو تو، اس میں فاعل پر معرف باللام نہ ہو تو اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے، اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے کہ اسم فاعل حال یا مستقبل کے معنی میں ہو۔ اس میں فاعل پر معرف باللام نہ ہو تو اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے، اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں فاعل حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، کہ اس میں فاعل حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اور اس میں فاعل سے پہلے مبتدا، اور اس میں فاعل سے پہلے مبتدا، موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو، نفی یا استفہام ہو۔ اس میں فاعل سے پہلے مبتدا، موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو۔ اس میں فاعل پر معرف باللام نہ ہو تو اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں فاعل حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اور اس میں فاعل سے پہلے مبتدا، موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو۔ لازم جیسے زید قائم ابوہ، لازم زید قائم ابوہ، لازم کی مثال جیسے زید قائم ابوہ۔ متعدی کی مثال جیسے زید دارب ابوہ امرن، زید دارب ابوہ امرن، زید دارب ابوہ امرن۔ متعدی کی مثال جیسے زید دارب ابوہ امرن۔ اگر اس میں فاعل پر معرف باللام ہو تو، اگر اس میں فاعل پر معرف باللام ہو تو اس کے عمل کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے عمل کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ اگر اس میں فاعل پر الف لام ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، جیسے رأیت الناصر امرن امسی، رأیت الناصر امرن امسی، رأیت الناصر امرن امسی، رأیت الناصر امرن امسی۔ ٹھیک ہے، آگے قواعد، جار مجرور کے قواعد، جار مجرور کے قواعد، جار مجرور کے قواعد۔ نوٹ، حرف جر کو جار، حرف جر کو جار اور جس پر یہ داخل ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ حرف جر کو جار اور جس پر یہ داخل ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، حرف جر کو جار اور جس پر یہ داخل ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1، جار مجرور کو متعلق، جار مجرور کو متعلق اور جس کے متعلق کیا جائے، اور جس کے متعلق کیا جائے اس کو متعلق کہتے ہیں۔ جار مجرور کو متعلق اور جس کے متعلق کیا جائے اس کو متعلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، عام طور پر جار مجرور 7 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے۔ عام طور پر جار مجرور 7 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے، عام طور پر جار مجرور 7 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 فعل، نمبر 1 فعل، نمبر 2 اسم فاعل، اسم فاعل، نمبر 3 اسم مفعول، اسم مفعول، نمبر 4 اسم تفضیل، اسم تفضیل، نمبر 5 اسم منصوب، اسم منصوب، نمبر 6 مصدر، مصدر، نمبر 7 صفت مشبہ، صفت مشبہ۔ فعل، فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم منصوب، مصدر، صفت مشبہ۔ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم منصوب، مصدر، صفت مشبہ۔ آگے فائدہ، فائدہ، افعال کی 2 قسمیں، افعال کی 2 قسمیں ہیں، افعال کی 2 قسمیں، افعال عامہ، افعال خاصہ۔ افعال کی 2 قسمیں، افعال عامہ، افعال خاصہ، افعال عامہ، افعال خاصہ۔
افعال عامہ کل 4 ہیں، افعال عامہ کل 4 ہیں۔ کون، کون، حصول، ثبوت، وجود۔ افعال عامہ کل 4 ہیں، کون، حصول، ثبوت، وجود۔ کون، حصول، ثبوت، وجود۔ کون، حصول، ثبوت، وجود۔ ان کے علاوہ ہو تو افعال خاصہ ہوگا، جو ان کے علاوہ ہو وہ افعال خاصہ ہوگا، جو ان کے علاوہ وہ افعال خاصہ ہوگا۔ افعال عامہ 4 ہیں، کون، حصول، ثبوت، وجود۔ جو ان کے علاوہ ہوگا وہ افعال خاصہ ہوگا۔ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3، ظرف کی 2 قسمیں، ظرف کی 2 قسمیں، ظرف حقیقی، ظرف مجازی، ظرف حقیقی، ظرف مجازی۔ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف حقیقی، ظرف مجازی۔ ظرف حقیقی ظرف زمان اور ظرف مکان کو کہتے ہیں، ظرف حقیقی ظرف زمان اور ظرف مکان کو کہتے ہیں، ظرف حقیقی ظرف زمان اور ظرف مکان کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، ظرف مجازی جار مجرور کو کہتے ہیں، ظرف مجازی جار مجرور کو کہتے ہیں۔ ظرف حقیقی ظرف زمان اور ظرف مکان کو کہتے ہیں، ظرف مجازی جار مجرور کو کہتے ہیں۔ پھر ظرف مجازی کی 2 قسمیں، ظرف مجازی کی 2 قسمیں، ظرف لغو، ظرف مستقر، ظرف لغو، ظرف مستقر۔ ظرف مجازی کی 2 قسمیں، ظرف لغو، ظرف مستقر۔ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو ظرف لغو ہوگا، جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو ظرف لغو ہوگا، جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو ظرف لغو ہوگا۔ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو ظرف مستقر ہوگا، جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو ظرف مستقر ہوگا۔ قاعدہ نمبر 4، قاعدہ نمبر 4، جار مجرور اگر ان 7 چیزوں میں سے کسی کے متعلق نہ ہو تو، جار مجرور اگر ان 7 چیزوں میں سے کسی کے متعلق نہ ہو تو وہاں افعال خاصہ میں سے کوئی مناسب صیغہ نکال کر، تو وہاں افعال خاصہ میں سے کوئی مناسب صیغہ نکال کر جار مجرور کے متعلق بناتے ہیں، جار مجرور کے متعلق بنائیں گے، جار مجرور کے متعلق بنائیں گے۔ اگر افعال خاصہ میں سے نہ ہو تو، اگر افعال خاصہ میں سے نہ ہو تو افعال عامہ میں سے کوئی مناسب صیغہ نکال کر جار مجرور کے متعلق بنائیں گے، اگر افعال خاصہ میں سے نہ ہو تو افعال عامہ میں سے کوئی مناسب صیغہ نکال کر جار مجرور کے متعلق بنائیں گے۔ جار مجرور اگر ان 7 چیزوں میں سے کسی کے متعلق نہ ہو تو وہاں افعال خاصہ میں سے کوئی مناسب صیغہ نکال کر جار مجرور کے متعلق بنائیں گے، اگر افعال خاصہ میں سے نہ ہو تو افعال عامہ میں سے کوئی مناسب صیغہ نکال کر جار مجرور کے متعلق بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے جار مجرور اگر ان 7 چیزوں میں سے کسی کے متعلق نہ ہو تو افعال خاصہ میں سے، اگر افعال خاصہ میں سے کوئی مناسب صیغہ نکال کر جار مجرور کے متعلق بنائیں گے، اگر افعال خاصہ میں سے کوئی نہ ہو تو افعال عامہ میں سے کوئی مناسب صیغہ نکال کر جار مجرور کے متعلق بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 5، کون حصول ثبوت سے، کون حصول ثبوت سے، کون حصول ثبوت سے اس میں فاعل کا صیغہ نکالتے ہیں، کون حصول ثبوت سے اس میں فاعل کا صیغہ نکالتے ہیں، اور وجود سے اس میں مفعول کا صیغہ نکالتے ہیں، اور وجود سے اس میں مفعول کا صیغہ نکالتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5، کون حصول ثبوت سے اس میں فاعل کا صیغہ نکالتے ہیں اور وجود سے اس میں مفعول کا صیغہ نکالتے ہیں، کون حصول ثبوت سے اس میں فاعل کا صیغہ نکالتے ہیں اور وجود سے اس میں مفعول کا صیغہ نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا اور پیچھے سے ضرور